بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز جمعرات 15 صفر 1448 ہجری 20 جولائی سن 2026۔ روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ دین کی باتیں کری جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے نافع بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھے۔ اور اس درخت کی ٹہنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا تو اس کے اوپر پتے جھڑے۔ خزاں کا موسم ہوتا ہے نا، باہر کا خزاں کا، پتے جھڑتے ہیں درختوں کے، پتے جھڑے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے ایسے کیوں کیا؟ فرمایا کہ آپ خود بتا دیجئے۔ فرمایا کہ جب مومن وضو کرتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی تھوڑا کھولیں، ایک ہاتھ سے تھوڑا کھولیں، اس سے کیا کہتے ہیں، پانی کو لے تو پہلے گھٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ سمجھے بات؟ دونوں ہاتھوں۔ اس کے بعد پانی میں کلی کریں۔ سمجھے بات؟ اصل تو سب سے پہلے مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک کا مکمل طریقہ میں نے ریکارڈ کروا دیا تھا۔ اس کے مطابق جو ہے سب سے پہلے ہاتھ دھو کے گھنٹوں تک مسواک کریں۔ مسواک کرنے کے بعد سب سے پہلے 3 دفعہ کلی کریں۔ سمجھے؟ اس کے بعد 3 دفعہ پانی ناک میں ڈالیں۔ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک میں فلال کریں تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد 3 دفعہ منہ دھوئیں۔ منہ دھونے کے لیے پانی لیا، یہ ماتھے پہ ڈالیں، پھر یہ پورا ہے نا، یہ پورا حصہ، یہ یہاں سے لے کے پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی دیر نیچے تک پورا 3 دفعہ۔ یہ 1 دفعہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ بات سمجھے؟ اس کے بعد کونیوں کے ساتھ، کونیوں سمیت پہلے سیدھے ہاتھ کی، ایک ہوتا ہے پانی یوں ڈالا یوں دھویا، ایک ہوتا ہے یوں پانی کو ڈالنا، ایسے ڈال کے پھر دھو، یہ سنت طریقہ ہے۔ بات سمجھے؟ ایک ہاتھ دھویا سیدھا، پھر دوسرا دھویا، یہ ایک دفعہ دھونا فرض ہے۔ سمجھے گا؟ منہ کا دھونا یہ بھی فرض ہے، اور یہ کونیوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ بات سمجھ رہے؟ 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اس کے بعد تھوڑا پانی لیا، جھاڑا ایسے چوتھائی، یہ جو ہے نا یہ ایسے رکھی اور یہ ایسے پھر رکھے۔ آدھے سر کا مسح، چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، پورے حصے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ سمجھے بات؟ ایسے کر لیا، یہ گردن پہ ہاتھ پھیر دیا، گردن کا مسح کرنا بھی سنت مستحب ہے۔ سمجھ بات؟ پھر یہ کانوں میں انگلی ڈال کے اس طریقے سے، یہ خلال کہتے ہیں کانوں کا، اور یہ انگلیوں کا خلال کرنا یہ مستحب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے گھٹوں سمیت، گھٹوں سمیت یہ پاؤں ہے نا، یہ ہڈی دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا، اس کو پورے کو دھونا۔ 1 دفعہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ سنت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ ایک پورا وضو دھونا،
سر کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، سمجھا؟ دوسرا کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا گٹوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ جب دونوں پاؤں دھو لیں تو پھر یہ چھوٹی والی انگلی سے سیدھے پاؤں کی اس انگلی سے یہ خلال کرنا، یہ مستحب ہے، یہ خلال، کہ بھئی کوئی چیز خشک نہیں رہ جائے، سمجھ رہے بات؟ خشک مستحب ہے۔ یہ 4 فرض اس لیے ہے کہ بعض دفعہ آدمی کہیں ایسی جگہ پہ ہے پانی نہیں ہے، سمجھے، پھر تیمم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تیمم، پاک مٹی کے اوپر ایسے ہاتھ مار کے اور پھر جھاڑ کے پھر منہ پہ کیا، پھر ایسے ہاتھ مار کے پھر یہ کیا، سمجھے بات؟ پھر کیا کہتے ہیں، ہاتھ مار کے ایسے کر کے پھر چوتھائی سر کا مسح کیا، پھر پاؤں کے اوپر دوبارہ ہاتھ مار کے پھر یہ، سمجھے بات؟ ایک ہی ہاتھ مارا ہوا سب جگہ نہیں ہوگا، ایک ہاتھ مارا منہ دھویا، پھر دوسرا ہاتھ مارا ایک کونی دھوئی، پھر دوسری کونی، پھر سر کا، اور پھر یہ۔ یا کوئی ایسا مریض ہے جیسے سردی کے دن ہے، وہ پانی نہ ٹھنڈے سے کر سکتا ہے نہ گرم سے، پانی اس کو نقصان کرتا ہے، سمجھے بات؟ ڈاکٹر نے منع کیا تو وہ بھی مسح کر یہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ وضو جتنا جاندار ہوگا اتنی عبادت کے اندر جان آئے گی۔ بعض لوگ پانی کو بہت ضائع کرتے ہیں، پوری ٹوٹی کھول دیتے ہیں، سمجھے بات؟ کھلی پڑی ہے، وضو کر رہے ہیں۔ وضو جو ہے کم سے کم پانی کے اندر کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے کرنا ہے، لیکن کم سے کم پانی میں۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، بغیر وضو کے منہ زبانی حافظ قرآن ہے یا ویسے کسی کو یاد ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن وضو کے ساتھ اس قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وضو کر کے پھر اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے تو وضو کرے، سمجھے گا؟ چلتے پھرتے تو ویسے ہی کر سکتا ہے، لیکن وضو کا اہتمام کرے۔ وضو کرنے سے پہلے جب یہ گھٹے دھو رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، سمجھے گا؟ پھر وضو کے بیچ میں چاہے بازو دھوتے ہوئے، منہ دھوتے ہوئے، پاؤں دھونے سے پہلے درمیان کی دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور جب وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا کا اہتمام کریں۔ ویسے تو دوسری بھی دعائیں، ہاتھ کو دھوتے ہوئے الگ دعا ہے، منہ کو دھوتے ہوئے الگ دعا، لیکن مشہور دعا یہی ہے، سمجھے گا؟ کسی کو اب یہ جو دعا درمیان میں آدمی نے پڑھی نا، اس کے اندر 3 بڑی چیزیں اللہ رب العزت پوری فرما رہے ہیں اس میں، سمجھے گا؟ اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی پابندی کی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ سن رہے میری بات؟ گھر ضرورت ہے نا بھائی، ہر آدمی چاہتا ہے میرے گھر ذاتی گھر ہو، تو فرمایا وضو کے درمیان کی دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ ہے مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ جو 40 دن اس کو پابندی سے پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کو 3
چیز عنایت فرماتے ہیں، 3 انعام سمجھ لو۔ ایک اس کو ذاتی گھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ذاتی گھر۔ دوسرا اس کو ذاتی سواری عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت دیتے ہیں، رزق میں برکت ہوگی تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور تیسرا اس کو اللہ رب العزت اپنے گھر کا دیدار کرائیں گے، حج عمرے کی سعادت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا ذاتی گھر بھی ہو گیا، رزق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، سمجھے بات، رزق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا اس کو اللہ رب العزت حرمین شریفین کی حاضری کی ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ وظائف کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے کرنا چاہیے۔ باقی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے خود عطا فرما دیں گے۔ رزق حلال، بعض لوگ وظائف کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بولتے صحیح ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یاد رکھو کہ ان مسائل کا حل جبھی حل ہوگا جب آپ کی نماز جاندار ہوگی، شاندار ہوگی۔ نماز جاندار ہوگی تو شاندار ہوگی نا، زندگی شاندار ہوگی۔ نماز شاندار نہیں، زندگی شاندار ہوگی۔ اور نماز میں جان آتی ہے، ذکر اذکار میں جان آتی ہے، دیگر تمام اعمال صالحہ میں جو جان آتی ہے وہ گناہوں سے بچنے پہ آتی ہے۔ گناہ سے جتنا آدمی بچے گا، جتنا دور ہوگا، اتنا ان عبادات کے اندر جان آئے گی، اس کو لذت حاصل ہوگی، اور اس کی تمام خیر و برکات اللہ رب العزت اس کو بن مانگے عطا فرمائیں گے۔ لوگوں کا یک طرفہ ٹریفک ہے، گناہوں کی طرف بات کرو تو سنتے نہیں، باقی اگر بول دو چاہیں یہ کر لو فٹافٹ 4 دن میں تجھے یہ ہو جائے گا تو فٹافٹ اس کی تسبیح لے کے شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ کام آسان ہے۔ گناہ جو ہے بے لذت چیز ہے، اس وقت لذت آ رہی ہوتی ہے لیکن ہے بے لذت۔ اس لیے عبادات کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر جان جب آئے گی، جب گناہ والی زندگی سے توبہ کرے گا تو پھر اس کے اندر جان آئے گی، اللہ رب العزت اس کے تمام مسائل حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ وضو کا طریقہ آج اس پہ کافی گفتگو ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر عبادات کو، اعمال صالحہ کو، معمولات کو ادا کرنے کی ہمت، توفیق، سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے قدم قدم پہ مدد اور رہنمائی فرمائے، ان باتوں کو پوری امت کے لیے نافع بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔